جب لوگوں میں خرابی آ جاتی تو معاویہ آ جاتا شام سے مدینہ، اور مسجد نبوی میں ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ کے مسلمانوں آپ کے علماء کہاں گئے؟ کیسی کیسی غلط باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کون سا مسئلہ ہے جو ان پر واضح ہے؟ یہ پردے کے قائل ہے، ذرا ان کا پتہ کرے پردہ کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے معلوم نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں چوبو توائی پانی اور سر لان دے گدا کاڑی، لیکن پر دنیا کے جو ٹولو نہ بے پردے قوم پختون دے داغئی نہ زیاد بے پردے پنجاب کی بھی بولے دائدہ ماما سے دے دائدہ کرور سے دے دائدہ خزد خاختاق نہ روتے رہے دا فلان کی نہ راگل رہے اتا سخصتا خیر سرسکئی رہی دا جائز دیتی خبر پلکی نہ سی پختون دے تش پخلا پختون دے نور اسٹیشن ٹول خراب شوئے دے۔ آپ کہیں اپنے علاقے کے علماء کو کہ کیا جن دو رشتہ داروں کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے تو چچا کے لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پردہ ہو گیا۔ ماموں کے لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، لہذا پردہ فرض ہے ان کے درمیان، فرض ہے پردہ، میل میلاد منع ہے۔ یہ کہہ نہیں سکتے۔ ایک بڑے ملوالے نے کہا تھا یہ مسئلہ ہمیں بھی معلوم ہے لیکن رشتہ داروں کا دل دکھتا ہے، اسلام میں رشتہ داروں کا دل دکھانا جائز نہیں ہے۔ مجھے جب پتہ چلا اور مجھے وہاں گفتگو کا موقع ملا، میں نے کہا یہ جملہ کہ ہم اس لیے شریعت نہیں مانتے کہ شریعت سے رشتہ دار خفا ہوتے، کلمہ کفر ہے، یہ شخص ایمان و نکاح دوبارہ قائم کرے، تجدید ایمان و نکاح اس پر فرض ہے، یہ غزوہ پیدا ہے اور مخدزمہ کا ملارا والے جائے بچ کی داد شریعت توہین استہزاء رشتہ دار سوچتا ہوئے۔ وہ پیغمبر جو امین و صادق کہلاتے تھے ان کو مکہ سے نکال دیا، کیا بگاڑا تھا؟ کوئی جائیداد چھینا تھا، کسی سے رشتہ مانگا تھا؟ دشمنی کس چیز کی تھی؟ کیونکہ آپ حق بیان کرتے تھے۔ بما لا تہوی انفسکم، اور غلط انفس غلط لوگ اس قسم کے مسائل قبول نہیں کرتے۔ ایسے دو رشتہ دار جو کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، بیوی نہ ہو یا مطلق ہو جائے یا مر جائے تو سالی سے نکاح ہوتا ہے، تو بہنوئی اور سالی کا پردہ ہے۔ اور ایسی ساس جو خوبصورت اور موٹی تازی ہو، گپے شپے مارتی ہو، اور داماد بھی ہجرت انبیل ہو، ان کا پردہ بھی ضروری ہے۔ باہر شرع کانس، فتح القدیر شرع ہدایہ ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بھائی جو باہر کی برائی یا گر بیان کرتا ہے ان سے بھی بہن بچنے کی کوشش کرے کہ اس پہ ہاتھ نہ ڈالے، ہاتھ نہ ڈالے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو چکا ہے۔ پردے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ان سے تو گلہ نہیں ہے، یہ غریب تو بالکل ہی عام ہو چکے ہیں، لیکن وہ غیرتی قوم اور وہ پشتوں پر فخر کرنے والے، اور پشتوں کا معنی ہی غیرت ہے، یہ پختو ذرا سلونا کا یعنی غیرت دونوں کو، لیکن ان میں بھی پردے کی کمی آ چکی ہے بہت زیادہ۔ کیوں؟ ان میں کوئی خرابی نہیں، وہ آج بھی غیرتی ہے اور کل بھی غیرتی ہوں گے۔ انہیں مسئلہ نہیں بیان کیا ہے، مسئلہ نہیں بیان ہوا ہے۔ آپ ممبر سے بیان کریں، میں نے جب پہلی مرتبہ بیان کیا وہ ہنگامہ جہانگیرے میں ہوئے، میں نے آپ کو کہا تھا میری بہن نے مجھے کھلوایا چکلی دروازے کو خیال کا وجم کروانے سے ہمارا نہ ستر میں داؤ دے میں ماں تو پوس کھڑا تھا نما ستر کی میں تو گور ہو گیا تو لاڑا میں ور کا لاڑا ہمارا وہ بھی نہیں ہوا اور سلاد میں سروں کو
جړلې ډېر زیات ما داسې شمس شوی تا یوسف خان نه پرده کړي د ښځې ما کتاب ملیان ثابته کړي نو بس ټول کلی دعوت وکړ. میں نے جہانگیرے کے تمام ائمہ کو دعوت دی کہ آ جاؤ جمعہ میرے ساتھ پڑھو. علماء قدردان ہے, کوئی ضدی نہیں ہے, وہ سب آ گئے. اور میں نے خوبصورت بچڑا ترڈیر کے منڈی سے لے آیا, اسے کٹوایا, کھانا پکوایا. تو ملیان نے جی گھٹے گھٹے واقعی اوپری اور ڈڈی بڑی تندور اڑائی ہو تو وہ لوگ بولے پلاؤ پوخ کو الوازار پکی گئی. کہ میں نے کہا سنت طریقہ ہے جمعے کے بعد کھانا کھائے. اور جمعہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا, اعلی حضرت سیدی و سندی فخری و مفخری حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب اعلی اللہ مقام, ان کو محراب میں بٹھایا, بہت سارے بسترے ڈال کے اوپر, تاج علماء و اولیاء تھے. اور مسئلہ بیان کرتے کرتے مائی جی تو صحیح میں بالکل داخوین بخاری شریف بولے مسئلے ہے. تو آپ بھی مجھ سے قرآن پڑھنے آئے. قرآن صرف قرآن خوانی کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نسخہ دیا اور آپ نے کمرے میں رکھا, جب ہم نے دباؤ ڈالا تو لے آئے. آپ قرآن کریم کے حقائق اور معارف سمجھنے بیٹھے. میرا مطلب یہ کہ یہ صرف شوال کے 6 شعبان میں سست نہیں ہے, نئی وطروں کے بعد نوافل بتا کر غلطیاں کرنے. یہ وہی لوگ ہیں جو سرے سے فرض پردہ نہیں بتاتے. دوما خلق دے بدئی کے مان علاوہ کم ملا چگدا مسئلہ بیان کری لار نکیری نہیں بیان کہ نیش اس نیش بیان ہو لے بیان نہیں کہ ڈبئی خلق ادارے سو میں مجھے چھوڑ دو. میں عوام کو اور علماء کو ایک جیسے سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اور آپ کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ سے مجھے توقع ہے کہ آپ یہ قرآن اور سنت کا پیغام, دین کا یہ منشور اپنی بیش بہا زندگی میں آگے بڑھائیں گے. آگے طریقہ کار ہر شخص کا اپنا ہے. میرا طریقہ کار یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. میں نے محمد انور شاہ کو کہا کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو کہ کوئی نہ کیسری ہو یا کوئی پانچے نیچے اترا ہوا ہو یا آپ کو بکو ہو تو بہت سختی مت کرو. انہوں نے ایک زرولی کو برداشت کیا, دوسرا نہیں مان رہا. تب میں تو آرام خبریں کو ہستا خبر کو ماں پریدا میں تو خدے پر ظاہر ہو کے شاد رہ گئی. میں مکو سختی, آپ بھی سختی نہ کریں اور نرم لہجے میں مسئلہ فولاد کی طرح پختہ ہو, آپ کا انداز شیرین ہو. آپ دیکھ لیں کہ کیسی گزارشات کر لوں کہ ان لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ میں آئے, مان لے, خفا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو ایسی حکمت سے مالا مال کرے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کے پیچھے آپ بھی ڈانگ اٹھائے. آئے ڈانگ باز ملیان باز یہ ٹول نہیں, وہ تخ پلا مسئلہ بنے پڑے داکار بنے کے مسئلہ بٹنگ بیان حضرت پنجبیریت مسئلے نہ کہ ابتدا بھی دیتی ہوگا بھی دیتی, پورا دن دیتا بیان ہو. الحمدللہ ان لوگوں سے ہمیں یہ شکوا ہے کہ ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کو انہوں نے منکرات و بدعات کہا, لیکن جو رسول اور نبی نے کہا ہے کہ یہ بدعات اور منکرات ہیں ان پر ان کی توجہ کم ہے. ہماری پہلی توجہ ان مسائل پر, اپنی تحقیق پر کم ہے. کسی ایک مسئلے میں بھی ایسا نہیں کہ میری تحقیق ہے اور سلف میں نہیں, حاشا و کلا. ایک مسئلے میں بھی ہمارا تفرد نہیں ہے. ہر مسئلے میں ہمارا اتباع سلف, انقیاد جمہور اور زبردست قسم کی تحقیق واقع ہے. وللہ الحمد اولا و آخرہ.